ہمارے کالج میں آرمی والے انٹرویوز لینے کے لیے آتے تھے. میں نے نہیں اپلائی کیا تو میں نے بی ایس سی میں داخلہ لے لیا. جب 65 کی وار ہوئی تو میں اس وقت 8th کلاس میں تھا. جیسی وار ختم ہوئی تھی میں نے اپلائی کر دیا آرمی کے لیے. یقین کریں میں آج تک شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے فوج جوائن کی. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. میرے فادر جو ہیں وہ پاکستان آرڈننس فیکٹریز میں ملازم تھے اور ہم وہیں پہ رہتے تھے. وہاں پہ ایک بڑا اچھا اسکول ہے, ابھی بھی وہ موجود ہے, CBI اسکول. وہاں ہم پڑھا کرتے تھے. وہاں سے ہم نے میٹرک کیا. تو میٹرک کر کے پھر میں نے گورنمنٹ کالج پنڈی میں میٹرک میں نے بڑے اچھے نمبروں سے کیا تھا. گورنمنٹ کالج پنڈی میں داخلہ لے لیا اور بڑا اچھا کالج, بڑا اچھا اس کا ماحول تھا پڑھائی والا. میرا ایسی انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا کیمسٹری سے. میں نے سوچا کہ کیمسٹری میں MSc کرتے ہیں اور آگے پھر پڑھائی کو جاری رکھیں گے. تو ہم روزانہ وہاں سے پنڈی پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. اور آرڈننس فیکٹریز کی بڑے اچھے ارینجمنٹس ہوتے ہیں آپ کو. دے پرووائڈ یو ٹرانسپورٹ آلسو اینڈ لاٹ آف فیسلٹیز. تو FSc کے بعد اسی کالج میں, گورنمنٹ کالج میں نے BSc میں داخلہ لے لیا. ایک ایکسپیرینس سے گزر چکے تھے تو وہ تھی 65 کی وار. جب 65 کی وار ہوئی تو میں اس وقت 8th کلاس میں تھا. تو کیونکہ پاکستان آرڈننس فیکٹری پاکستان کی صرف ایک فیکٹری تھی اس زمانے میں جو ہتھیار پروڈیوس, جو ویپنز اور ایمونیشن بناتی تھی. اور تو کوئی فیکٹری, ابھی تو ماشاءاللہ PF واہ ہے, پھر PF کامرا ہے, PF حویلیاں ہیں, 4-5 فیکٹریز ہو گئیں. تو اس میں اب وہاں پہ ہم نے ایز اے اسٹوڈنٹ آف 8th کلاس میں نے وہاں پہ یہ جذبہ دیکھا لوگوں میں کہ جو وہاں کے ورکرز تھے, جیسے میرے بھی فادر تھے اور باقی ہمارے ارد گرد جتنے والے رہنے والے لوگ تھے, وہ 24 گھنٹے انہوں نے کام کیا اس زمانے میں. کیونکہ آپ کو آگے فوج لڑ رہی تھی تو آپ کو ویپنز اور آپ کو ایمونیشن وہاں پہ بنتا تھا. اسمال آرمز ایمونیشن بنتا تھا, MG کا ایمونیشن بنتا تھا, رائفل کا ایمونیشن بنتا تھا, آرٹلری کے بہت سارے پیسز بنا کرتے تھے. تو لوگ وہاں پہ 24 گھنٹے گھر نہیں آتے. میرے فادر نہیں آتے تھے گھر, آتے تھے تو 1 گھنٹے کے لیے آتے تھے, پھر چلے جاتے تھے. اور ہم جو تھے, ہمیں انہوں نے لگا دیا تھا کہ جی آپ رات کو ڈیوٹیاں دیں گے, دیکھیں گے کہیں لائٹ تو نہیں جل رہی, کیونکہ کمپلیٹ بلیک آؤٹ تھا. وہاں کے ارد گرد ساری اینٹی ایئر کرافٹ گنز لگ گئی تھیں. آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ایموشنز کیری فارورڈ کر رہے تھے. لوگوں کو کام کرتے دیکھا تھا. پاکستان نے 1965 کی وار ماشاءاللہ جیتی. وہاں پہ 1965 کی وار کے دوران PF واہ میں بہت سارے بنگالیز بھی تھے, کیونکہ PF واہ کے اندر کوٹا تھا ایسٹ پاکستان کا کہ 30 کے 40% بنگالی ورکرز کام کریں گے. تو ایسٹ پاکستان سے کہ جتنے بنگالیز تھے دے ور ورکنگ ان ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس PF واہ میں. جب FSc کی تو بہت سارے میرے دوست تھے, جن میں سے 2 میں جنرل بھی بنے, میرے کلاس فیلوز تھے. اب ان میں سے ایک کی ڈیتھ ہو گئی, اللہ انہیں جنرل نصیب کرے. تو انہوں نے فوج جوائن کر لی. تو ہمارے کالج میں آرمی والے انٹرویوز لینے کے لیے آتے تھے ہمارے پرنسپل کے دفتر میں. میں نے نہیں اپلائی کیا. جو لوگ اپلائی کرتے تھے ان کے انٹرویو وہاں ہوتے تھے. تو میں نے BSc میں داخلہ لے لیا, تھنکنگ کہ جی BSc کر کے MSc کریں گے اور وہ کریں گے. تو جب BSc میں ایڈمیشن لیا اور پڑھ رہے تھے, ٹھیک پڑھ رہے تھے, تو درمیان میں یہ ہوا کہ چونکہ میں گھر پہ سب سے بڑا تھا اور میرا یہ خیال تھا کہ میرے فادر ورکنگ مین تھے, آپ کو پتہ ہے. تو میرا یہ خیال ہوا کہ یار ایک تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ ان کی جو رسپانسبلٹی ہے نا میرے لیے, اس کو ختم کرنا چاہیے. تو میری ایک کزن ابھی بھی اللہ وہاں پہ باہر سیٹلڈ ہیں, شی از ان انٹاریو کینیڈا میں. تو ان کو میں نے کہا کہ جی آئی وانٹ ٹو کم. تو میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ وہاں جب جائیں گے وہاں ایڈمیشن بھی لیں گے اور کام بھی کریں گے تو اپنا خرچہ خود ہی نکالیں گے. یہ میرا دس واز ایٹ دی بیک آف مائی مائنڈ, کیونکہ ایسی ذہن میں خیال آیا. تو میں نے اپنی سسٹر کو لکھا. اس زمانے میں پروسیس بڑا لمبا ہوتا تھا. ادھر اپلائی کیا گیا, وہاں سے پھر پیپرز کا تھدا آیا کینیڈا سے, وہ بھرا. اس زمانے میں کوئی موبائل تو تھا نہیں, جو بائی پوسٹ چیز جاتی تھی بائی پوسٹ واپس آتی تھی. تو اٹ ٹوک اے لانگ پروسیس, آئی تھنک 6 or 7 months. تو جب یہ سارا پروسیس ہوا تو مجھے یاد ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا غالباً. تو میں
مجھے فائنل انٹرویو کی کال آئی، لیٹر آیا کہ جی آپ کونسلیٹ کے سامنے فرسٹ سیکرٹری تھے غالباً، اور مجھے بڑا ایک ایکسپیرینس بھی ہوا اس زمانے میں. ٹالریشن کی بات جب آپ کرتے ہیں نا، ریلیجیس ٹالریشن کی بات کرتے ہیں، تو جب میں گیا ان کے دفتر میں انٹرویو کے لیے تو ان کی میز پہ کافی کا کپ پڑا ہوا تھا، تو ہی واز ٹیکنگ کافی. تو میں جائے کھڑا ہو گیا، ان کا ویزا وسیع بیٹھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ وڈ یو کیئر فار اے کپ آف کافی؟ تو میں کہا نو سر تھینک یو، آئی ایم فاسٹنگ. وہ ایک دم پرپلیکس ہو گئے، انہوں کو سوری پکڈ اپ اس کافی کپ اور نیچے رکھ دیا. تو بہرحال میرا فائنل انٹرویو، انہوں نے کہا جی مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ 31 مئی تک آپ کو یو ہیو ٹو، وہ یہ کوئی مارچ کا مہینہ تھا، انہوں نے کہا جی آپ نے کینیڈا جانا ہے، تو آپ کا پروسیس جو ہے 72 کی بات ہے، وار ختم ہو گئی تھی، وار درمیان میں، تو آپ نے کینیڈا جب یہ تو پروسیس چل ہی رہا تھا، لیکن مین وائز سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ 71 کی وار چل رہی تھی، مختلف خبریں آتی تھیں. جیسی وار ختم ہوئی تھی تو میں نے اپلائی کر دیا آرمی کے لیے. تو میں نے میڈیکل دیا تو مجھے انہوں نے کسی وجہ سے ڈیفر کر دیا. انہوں نے کہا جی یہ دس از بیفور وین وار اسٹارٹ ہوئی تھی، اس سے پہلے 49th لانگ کورس کی وہ جو وار شروع ہوئی اور یہ ایموشنز ڈیولپ ہونا شروع ہوئے، تو 49th لانگ کورس کی کال آئی تھی، تو میں نے اس میں اپلائی کیا تھا، حالانکہ میں BSc کا ایگزام دے چکا تھا. تو وہ اس میں انہوں نے مجھے ڈیفر کیا، اور جب ڈیفر کیا تو مین وائل وار شروع، وہ ایسٹ پاکستان میں جو کچھ آپ کو پتا وہ شروع ہو گیا، اور کافی تو ایک آپریشن کا بتایا مجھے کہ جی آپ آپریشن کرائیں. تو پھر میں نے اسی وار کے دوران آئی وینٹ ٹو POF اور میں نے اپنا آپریشن کروایا. تو مجھے یاد ہے کہ POF میں اس زمانے میں کوئی ہماری ایئر فورس کی کنسنٹریشن جو تھی وہ بیٹل فیلڈ کی تھی، تو وہاں پہ شام کے وقت کوئی اپنا انڈین ایروپلین آتے تھے، لیکن انہوں نے وہاں پہ بامبنگ نہیں کی. دے یوز ٹو ہیو اے پاس اوور. اب میں حیران ہوں کہ انہوں نے کیوں نہیں کی. ہم جو ہوتا تھا سائرن بجتے تھے، میں آئی واز ایڈمٹڈ ان دی ہاسپٹل، ایک دم وہ ہو جاتا تھا، اپنا پینک ہو جاتا تھا کہ جی وہ جہاز آ گئے. لیکن POF کے اوپر انہوں نے کوئی وہ نہیں کیا. حالانکہ 65 میں کوئی جہاز نہیں آیا، 71 میں کوئی 5 دفعہ ایسا انسیڈنٹ ہوا کہ انڈین ایروپلین ڈڈ کم. تو اب وہ بھی اس سے جب وہ ہوتا ہے تو آپ کے اندر ایک ینگ آدمی کے اندر ایک ایموشنز تو بیدار ہوتے ہیں نا. تو خیر وہ الحمدللہ میرا آپریشن سکسیزفل، تھوڑا مائنر سا آپریشن تھا، ایسی کوئی بات نہیں تھی. ہم آگے گھر، میرے ذہن میں پھر وہ آپ پتہ نا ایک کویسچن مارک لگ گیا. میں ادھر بھی ادھر میری ڈیزائر تھی پڑھنے کی، ادھر میرے ایموشنز تھے فوج میں جانے کے. سو آئی واز ان اے ویری، میں دونوں چیزوں کو پرسو کر رہا تھا. تو جب میرا آپریشن ہو گیا، میں گیا CMH پنڈی اور میں نے وہاں پہ اپنا وہ آپریشن کا فارم دیا. انہوں نے مجھے فریش میڈیکل کی تاریخ دی اور ہمارا میڈیکل ہوا. اینڈ اس سے جب میڈیکل ہوا تو ISSB کی کال آ گئی. ISSB کی کال سے پہلے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ میرا کینیڈین ایمبیسی میں فائنل انٹرویو ہو چکا تھا، بٹ آئی وینٹ فار ISSB کیونکہ میرے درمیان ایک جنگ چل رہی تھی. ایک طرف میرے ایموشن تھے، ایک طرف میری ڈیزائر وہ تھی، شوق تھا. میں ایک جسٹیفیکیشن تلاش کر رہا تھا غالباً. میں کہا ISSB میں جائیں گے، وہاں ہو سکتا ہے ریجیکٹ ہو جائیں. اگر ریجیکٹ ہو گئے تو پھر ایک ریزن بن جائے گا کہ جی چونکہ ریجیکٹ ہو گئے تو اس لیے اب باہر جا رہے ہیں. میں پرپلیکس تھا. میرے ایموشنز کہتے تھے، میری ڈیزائر کہتی تھی کہ میں نے فوج میں جانا. مطلب یہ ایسٹ پاکستان جب فال ہوا ہے تو میرے گھر میں ایک ہفتے کھانا نہیں کھایا گیا. آپ یقین کیجیے، کیونکہ ہمارے ساتھ بہت سارے بنگالی تھے، ان میں سے کچھ وہاں رہ گئے، 2-3 ہی رہے تھے، باقی سب چلے گئے تھے. جب ہم پڑھ رہے تھے تو 1971 کی وار شروع ہو گئی تھی. اب 1971 کی وار جب شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے کچھ حالات ایسے تھے جس میں کوئی پولیٹیکل اپہیول تو تھا. یعنی الیکشنز ہوئے تھے، اس الیکشنز کے اندر شیخ مجیب الرحمان نے غالباً 162 سیٹس لی تھی اور یہاں پہ پیپلز پارٹی نے 86 سیٹس جیتی تھی. اب اجلاس ہونا چاہیے تھا قومی اسمبلی کا، وہ اجلاس نہیں ہو رہا تھا. یہ خان نے وہ پوسٹ پون کر دیا تھا.
پھر یہ خان ایسٹ پاکستان گئے تھے, وہاں جا کے انہوں نے شیخ مجیب الرحمان سے ملاقات کی, بھٹو کو بھی لے گئے. کتابیں آج کی پڑھے تو وہ کہتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان, بھٹو نے, یحییٰ خان نے یہ کہا تھا شیخ مجیب الرحمان کو اور بھٹو کو کہ تم دونوں آپس میں اس طرح بیٹھے جیسے نئی نویلی دلہن ایک دوسرے سے دور وہ ڈیا جو. تو یہ چیزیں تو آ رہی تھی پریس. بی بی سی بڑا ایکٹیو تھا اور بی بی سی مس رپورٹنگ میں بڑا ایکٹیو تھا. اس کے درمیان جب وہ نیگوسیشنز کامیاب نہیں ہوئے اور کوئی فارمولہ, تو وہ جنگ شروع ہو گئی. اور یہ 1971 کی وار تھی, جیسے میں نے آپ سے اپلائی کیا کہ ہم نے پہلے نہیں سوچا, لیکن 1971 کی وار کا شروع ہونا, اب اس کے بہت سارے ایونٹس ہیں, اور وہ جب ختم ہوئی اور پاکستان, ایسٹ پاکستان ہم سے جدا ہوا, اور اس میں تمام چیزیں ایسی تھی جس میں یہ کلیئرٹی سے آ رہا تھا کہ یہ اندرا گاندھی اور شیخ مجیب الرحمان کی باہمی سازش, اور پاکستان کے اوپر جو زد لگانے کی کوشش کی گئی. اور پھر انڈیا, اپنا جنرل مانک شاہ کا بھی انٹرویو آیا کہ جی اندرا گاندھی نے مجھے کہا کہ 6 مہینے کہ جی آپ نے کرنا ہے, تو میں نے کہا جی مجھے 6 مہینے چاہیے فوج کو. اس کا مطلب فوج انوالو تھی, اور فوج جو ہے ان نے بہت سارے لوگ جو ہے سول کپڑوں میں بھی بھیجے تھے, اور یہ چیزیں پریس پہ آ رہی تھی. تو یہ تمام چیزیں تھی جس نے مجھے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, اور مجھے اور میرے 3 دوست اور بھی تھے, اور وہ بھی فوج سے ریٹائر ہوئے, ہم نے باہمی فیصلہ کیا, said we have to go to the army. میں نے آپ سے بتایا نا, میں جب مجھے آئی ایس بی کی کال آئی تو اس وقت مجھے اپنا کینیڈین ایمبیسی سے بھی کلیئرنس آ چکی تھی, لیکن میں آئی ایس بی کے لیے گیا, اور اس لیے گیا کہ میرا اندر سے میرے جذبات مجھے کہہ رہے تھے, اور وہ یہ تھے کہ جب ہم نے فوج میں جانا ہے, لڑائی کرنی ہے, اس کا بدلہ لینا ہے. اب یہ تو پتہ نہیں تھا کہ فیوچر میں کیا ہوگا, ہم تو ملٹری مین نہیں تھے, لیکن ہمارے اندر جو ایموشن تھا وہ یہی تھا, اور اسی چیز نے انسٹیگیٹ کیا. ایسٹ پاکستان کی فال نے بیسیکلی ہمارے یہ چیز کو پیدا کیا, اور یہ موٹیویشن کی کہ فوج میں جانا ہے. اور الحمدللہ میں, آپ یقین کریں, میں آج تک شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے فوج جوائن کی. یہ نہیں شکر ادا کہ ایسٹ پاکستان کا دکھ تو آج تک ہمارے ساتھ چل رہا ہے, لیکن کہ میں نے فوج جوائن کی, اور گیون اے سیکنڈ چانس, اگر مجھے ایک دوبارہ زندگی میں چاہے پھر بھی میں فوج ہی جوائن کروں گا. اور میں بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے میرے دل میں اس وقت یہ جذبات ڈالے اور یہ جذبہ بیدار کیا کہ میں فوج جوائن کروں اور فوج ہی نہ ہوں.